السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں تحریک انصاف کی موجودہ صورتحال جس وقت وہ اس کیفیت سے گزر رہے ہیں جو کہ ان کے اوپر انتہائی کڑا وقت ہے، اور ان کی ماضی کی سیاست خاص طور پہ اس حوالے سے کہ ان سے وہ کیا غلطیاں یا وہ کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے تحریک انصاف اس وقت اپنی تاریخ کے مشکل ترین دور کا سامنا کر رہی ہے۔ تو ہم خاص طور پہ دیکھنا چاہیں گے کہ 2014 سے آن ورڈ 2018 تک ان کی ایک اسٹرگل تھی، اور 2018 میں پھر وہ جب گورنمنٹ میں آئے اور جب پھر عمران خان صاحب کو عہدے سے ہٹایا گیا وزیر اعظم کے عدم اعتماد کی صورت میں، اور اس کے بعد سے پچھلے سال سے جو تحریک انہوں نے چلائی ہوئی ہے، تو تحریک انصاف کو سیاسی طور پر اس کا کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہوا۔ تو اگر ہم وہ سب سے پہلی وجہ اپنے سامنے رکھیں یا وہ سب سے پہلی غلطی عمران خان صاحب کی اپنے سامنے رکھیں کہ جس کی وجہ سے آج تحریک انصاف کو ایک چیلنج کا سامنا ہے، تو وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ الیکٹیبلز کی صورت میں، یعنی ایک وہ وقت تھا کہ جب جہانگیر ترین صاحب جو تحریک انصاف میں اس وقت شامل تھے، وہ لوگوں کو پارٹی میں شامل کروایا کرتے تھے، اور اس پہ بڑی خوشی منائی جاتی تھی پارٹی کے حلقوں کی طرف سے۔ لیکن جتنے سنجیدہ لوگ تھے جو سیاست کو سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑی کمزور وکٹ پہ کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے دورس اثرات جو ہیں وہ شاید اچھے نہ ہوں پارٹی کے لیے۔ یعنی وہ لوگ انہوں نے وقتی طور پہ جو الیکٹیبلز تھے آ کر حکومت تو بنا دی، لیکن پھر جب پارٹی کے اوپر کڑا وقت آیا تو وہ لوگ پارٹی کا ساتھ نہیں دے پائے، جس کا بہرحال پارٹی کو آج ہم نقصان کا سامنا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب جیسے لوگ ہمارے سامنے جن کی مثالیں موجود ہیں، ان کی چوتھی پارٹی تھی جس میں وہ شامل ہوئے تھے تحریک انصاف، اس سے پہلے وہ 3-4 پارٹیاں بدل چکے تھے۔ اسی طرح پھر دوست عاشق اعوان صاحبہ بھی 3-4 پارٹیاں بدل چکی تھی، راجہ ریاض وغیرہ، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ چھوڑ دیا، اور اس سے پہلے بھی ان کی ایک ایسی ہی شناخت تھی۔ اچھا، اس بیچ میں کیا ہوا؟ ایک نقصان تو یہ ہوا کہ یہ لوگ جو تھے جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے، مطلب انہوں نے بالکل بھی دباؤ برداشت نہیں کیا۔ دوسرا نقصان، جو حقیقی نقصان پارٹی کو ہوا اور جو ان کی پالیٹکس میں بھی ہمیں نظر آئی، ان کے فیصلوں میں وہ پھر غلطیاں کرتے ہوئے نظر آئے، وہ یہ تھا کہ جب آپ الیکٹیبلز کو آپ نے جگہ دی اپنے قریب، سرمایہ دار لوگوں کو اپنے قریب جگہ دی، تو آپ کے جو پارٹی کے حقیقی نظریاتی اور میچور سیاستدان تھے وہ آپ سے دور ہوتے چلے گئے، یا ان کو باہر آپ کی وہ جو کچن کیبنٹ تھی اس میں جگہ نہیں مل سکی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پرویز خٹک اس سارے عرصے میں عمران صاحب کے قریب نہیں رہے، وہ ان کی مشاورتی جو کلوز سرکل تھا اس کا حصہ نہیں نظر آئے ہمیں۔ اسی طرح جو اسد کیسر تھے، وہ ایک سنجیدہ سیاستدان ہیں، وہ بھی ان کے قریب نظر ہمیں نہیں آئے، بلکہ ان کی جگہ ایسے لوگوں نے لے لی جو کہ بہت ہی جذباتی اور امیچور قسم کے لوگ تھے، اور جن کا عملی سیاست میں تجربہ زیادہ نہیں تھا۔ جیسے مراد سعید ہیں، ان کو پالیٹکس میں آئے ہوئے شاید 10 سال ہوئے ہوں عمران خان صاحب کے ساتھ ہی، لیکن اس سے پہلے وہ پالیٹکس میں عملی سیاست کا حصہ نہیں تھے۔ اسی طرح ہمیں دیگر لوگ جو ملتے ہیں جو الیکٹیبلز جیسے میں ان کا ذکر کر رہا تھا، جن کا عمران خان صاحب کے ساتھ صرف اس وقت تک مفاد وابستہ تھا جب تک عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی یا وہ گورنمنٹ میں آتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن اس بیچ میں جو پارٹی کے نظریاتی کارکنان تھے جو 90s سے عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، ان کو ایک طرح سے سائڈ لائن کر دیا گیا، اور ان کے جو مشورے تھے اور ان کی جو تجاویز تھیں ان کو اہمیت نہیں دی گئی۔ نتیجتاً پارٹی پر ایسے جذباتی لوگوں کا میرے خیال میں قبضہ ہو گیا کہ جن کی وجہ سے انہوں نے سیاسی طور پر مناسب فیصلے نہیں کیے، اور آج دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی کشمکش کا شکار ہے۔ دوسری چیز جو مجھے نظر آتی ہے، جو دوسری غلطی نظر آتی ہے جو عمران خان صاحب نے کی ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی ساری توجہ اور ساری توانائیاں اور ساری امیدیں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے وابستہ کر لی۔ تو اگر میں کھلے الفاظ میں بات کروں تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ انہوں نے ساری کی ساری اپنی جو ہوپس تھیں اور ساری کی ساری ٹائز تھیں وہ اپنی انہوں نے وابستہ کر لی مضبوطی کے ساتھ، آرمی کے ساتھ اور عدلیہ کے ساتھ، اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ اداروں کو اپنے ساتھ ملا کر کے گورنمنٹ کی جائے۔ اچھا، جب تک تو وہ گورنمنٹ میں تھے نا، تو کیونکہ ظاہری بات ہے ان کے پاس ایک عہدہ تھا تو وہ ایک اختیار بھی رکھتے تھے، اور ان کے پاس ایک لیگل اتھارٹی بھی تھی کہ وہ ان کے ساتھ انٹریکٹ بھی کر رہے تھے اداروں کے ساتھ۔ یعنی جو آرمی چیف ہوتے ہیں وہ باس تو وزیر اعظم ہوتے ہیں، ان کو رپورٹ کر رہے تھے۔ اسی طرح باقی دیگر ادارہ جات جو ہیں اس کے اوپر انہوں نے کوشش کی کہ اپنا مضبوط اثر و رسوخ قائم کر کے حکومت چلائی جائے۔ انتظامی طور پہ تو یہ اس چیز نے ان کو فائدہ دیا، یعنی وقتی طور پہ ہم نے دیکھا کہ ان کو اپوزیشن کی طرف سے کوئی خاصی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن جیسے ہی وہ ڈی سیٹ ہوئے تو وہاں پر وہ جو ٹائی تھی نا ان کی وہ کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ یعنی وہ اپوزیشن جو ایک وقت میں جن کا کوئی مطلب تعلق یا واسطہ نہیں بنتا تھا اداروں کے ساتھ انٹریکشن کا، اب وہ جب گورنمنٹ میں آئے تو ان کا بانڈ مضبوط ہونا شروع ہو گیا، اور عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں گئے تو ان کا بانڈ کمزور ہونا شروع ہو گیا۔ اور مین وائل پھر جو ایک ٹرانزیشن آئی اداروں کے اندر، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ظاہری بات ادارے ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے، لیڈرشپ چینج ہوتی ہے، سب چیزیں ہیں،
تو جب وہاں پہ لیڈرشپ کی تبدیلی کا ایک عمل ہوا، اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب مزید جو ہے ڈسٹنس کا شکار ہو گئے، یعنی کہ جتنے لوگ ان کے ساتھ پہلے رابطے میں تھے اب وہ شاید رابطے میں نہیں رہے، تو اس کا عمران خان صاحب کو نقصان ہوا۔ یعنی اداروں کی بنیاد پر جو ایک عمارت کھڑی کی گئی تھی وہ اداروں ہی کی وجہ سے کمزوری کا شکار ہوتی نظر آئی ہے۔ اچھا، اس کا ایک پہلو تو یہ ہے، اسی طرح دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جب ہم اداروں کے اوپر بہت زیادہ انحصار کر رہے ہوتے ہیں تو وہیں پر ہم اپنی جو سیاسی ورتھ ہے اس کو کم کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بیچ میں عمران خان صاحب نے جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک تعلق اور ایک انٹریکشن ضروری تھا پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے، وہ شاید نہیں بنایا، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو دیگر پارٹیز تھیں اور جو تحریک انصاف تھی ان کے درمیان میں ایک خلیج پیدا ہو گئی، اور وہ خلیج اتنی گہری ہو گئی پولرائزیشن کی وجہ سے کہ اب وہ مذاکرات پر ایک ٹیبل پر بیٹھنے پہ بھی آمادہ نہیں ہے۔ اور اس میں بہت بڑا کردار، ظاہری بات ہے اس کی غلطی کا بھی اور امیچور ڈیسیجنس کا بھی ہے جو کہ تحریک انصاف کی طرف سے سامنے آئے، کہ انہوں نے مذاکرات کا صاف اعلان کیا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے جن کو وہ اپنے الفاظ میں چور کہتے تھے یا اس طرح۔ تو یہ ایک چیز تھی کہ سیاسی لوگوں سے انٹریکشن کم ہوا اور اداروں سے انٹریکشن زیادہ ہوا، اس کا ان کو لانگ رن میں عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے اس میں انہیں نقصان ہوا۔ تیسری چیز جو میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کی پالیٹکس کو جس کا نقصان ہوا یا ان کی غلطی آپ سمجھ لیں، جو وجہ ہے اس وقت ایک پارٹی کرائسس کا جو شکار ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے قریب وہ لوگ ہو گئے جن کا ماضی کوئی بہت شفاف نہیں تھا۔ خاص طور پہ عمران خان صاحب کی جو تحریک جو ہے وہ ایک کرپشن کے خلاف ایک تحریک انصاف کا وجود عمل میں آیا تھا، لیکن جب وہ خود گورنمنٹ میں آئے تو ان کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کا ماضی جو ہے وہ مشکوک تھا۔ ان میں سب سے بڑی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو وزیر اعظم کی اہلیہ ہیں بشریٰ بی بی، ان کی جو دوست تھیں فرح گوگی، اور ان کے جو خاوند تھے گجر صاحب، انہوں نے جو پنجاب کے اندر کردار ادا کیا وہ عمران خان صاحب کا جو ایک نیریٹو تھا کرپشن کے خلاف بیانیہ تھا، وہ اس سے متصادم تھا۔ یعنی ان کے دور میں بہت سے ایسے اسکینڈلز تھے جن کی رپورٹ جو ہے انٹیلیجنس ایجنسیز نے عمران خان صاحب کو بھی پیش کی۔ اسی طرح بشریٰ بی بی کے اپنے حوالے سے چیزیں سامنے آتی رہی ہیں، مختلف قسم کے الزامات سامنے آتے رہے ہیں کرپشن کے حوالے سے۔ اسی طرح زلفی بخاری جو ان کے قریب تھے ان کے حوالے سے باتیں ہوتی رہی ہیں۔ پھر سب سے بڑی مثال جو ہے عثمان بزدار، جو اب اس وقت کہیں نظر نہیں آ رہے، اس وقت وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، اور ان کے دور میں جو کرپشن کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی تھیں وہ بہت تشویشناک تھیں۔ تو اس چیز نے بھی پارٹی کے اندر ایک بے چینی پیدا کی، اور اوورآل جو ایک پارٹی کا تشخص تھا ایک عام آدمی کی نظر میں، اس کو یہ لگا کہ جیسے یہ بھی کرپشن اسی طرح کر رہے ہیں جیسے ماضی میں سیاسی جماعتیں کیا کرتی تھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک وہ غلطی ہے کہ کرپٹ لوگ جو تھے عمران خان صاحب کے بہت قریب تھے، اور ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کی اپنی پھر بعد میں کچھ چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے، پھر نیب کے اندر اس وقت جو چیز چل رہی ہے القادری یونیورسٹی کے حوالے سے، تو یہ وہ میرے خیال میں غلطیاں یا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پارٹی کے اوورآل تشخص کو نقصان پہنچا اور آج وہ ایک چیلنج کا سامنا کر رہی ہے۔ چوتھی غلطی جو عمران خان صاحب نے کی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دوسری سب سے بڑی غلطی ہے، پہلی غلطی کی طرف میں آتا ہوں آخر میں، لیکن چوتھی پہ بات کرتے ہیں۔ تو چوتھی غلطی ان کی یہ تھی کہ انہوں نے جب وہ ان کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹایا گیا ریزولوشن پاس کر کے عدم اعتماد کی، تو انہوں نے پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے دیا، اور نہ صرف پارلیمنٹ سے انہوں نے استعفیٰ دیا بلکہ جو صوبائی حکومت تھی اس کو بھی انہوں نے لیٹر آن ڈیزالو کر دیا، توڑ دیا۔ یعنی یہ وہ کوہ ہمالیہ جتنی بڑی غلطی تھی کہ اس کو کہتے ہیں اپنے پیر پر خود کلہاڑی مار لینا۔ یعنی آپ ایک تو پارلیمنٹ کے اندر آپ آواز اٹھا سکتے تھے، اہم لیجسلیشن ہو سکتی تھی اس کو اپوز یا حمایت کر سکتے تھے، انتخابی اصلاحات کے حوالے سے آپ اپنا کردار ادا کر سکتے تھے۔ بینگ این اپوزیشن لیڈر آپ کو بہت زیادہ مراحت حاصل ہوتی ہیں، آپ کو پروٹوکول حاصل ہوتا ہے، آپ کو سیکیورٹی حاصل ہوتی ہے، اور آپ کو وہ موقع حاصل ہوتا ہے کہ آپ مختلف عہدیداروں کے ساتھ مختلف مواقع پر انٹریکشن کر سکیں۔ آپ نے وہ تمام اپرچونیٹیز جو ہیں وہ ضائع کر دی پارلیمنٹ سے باہر آ کے۔ یعنی جیسے جو پہلے میں نے بات کی، اگر آپ نے اداروں کے ساتھ ہی مل کے سیاست کرنی تھی بالفرض، تو وہاں پر آپ نے میرے خیال میں ایک اپنے خلاف ہی یہ کام کیا کہ جب آپ وہاں سے نکل آئے تو اداروں کے پاس کوئی فارمل وے نہیں تھا آپ کے ساتھ انٹریکشن کرنے کا۔ ظاہری بات ہے آپ کا بانڈ تو پہلے ہی کمزور ہو رہا تھا۔ دوسرا یہ کہ جو سیاسی جماعتیں جب وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوتی ہیں تو آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے، مذاکرات ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، تو کہیں نہ کہیں برف پگھلتی ہے اور بات آگے بڑھتی ہے۔ تو یہاں پر ہمیں نظر آیا کہ وہ پارلیمنٹ کی سے باہر آنے کی وجہ سے وہ جو ایک اپرچونٹی تھی بہت بڑی وہ لوز ہو گئی ہے۔ اور ظاہری بات ہے ابھی جو اس وقت کریکٹر کا سامنا کر رہی ہے تحریک انصاف، میرے خیال میں
یہ کریک ڈاؤن اتنا شدید نہ ہوتا اگر یہ تمام لوگ پارلیمنٹ کے ممبر ہوتے، کیونکہ پارلیمنٹیرینس کو خصوصی مراحت حاصل ہیں، ان کو اس طرح سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا اسپیکر کی مرضی کے بغیر، اجازت کے بغیر۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرا جو نقصان ان کو ہوا، جو انہوں نے پنجاب اسمبلی ڈیزالو کیا، تو پنجاب اسمبلی میں ظاہری بات ہے پولیس آپ کے ماتحت تھی۔ ابھی آپ دیکھیں جو زمان پارک میں کیفیت ہے، کبھی آپریشن ہو رہا ہے کبھی نہیں ہو رہا، گرفتاری سے بچنے کے لیے طرح طرح کی ضمانتیں دائر کرنی پڑ رہی ہیں، اور بڑی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عمران خان صاحب کو بڑی ایک ٹف ٹائم دے رہی ہے پنجاب کی جو نگران حکومت ہے۔ تو اب آپ تصور کریں کہ اگر یہ حکومت نہ ٹوٹی ہوئی ہوتی، اسی طرح KPK کی حکومت نہ ٹوٹی ہوئی ہوتی، تو کتنا ایک بڑا بینیفٹ ہوتا عمران خان صاحب کو کہ 2 صوبوں میں حکومت بھی ہے، اس کا پروٹوکول بھی ہے، اور آپ کا ایک نیریٹو ہے وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اور اس بیچ میں اگر ہم اس چیز کو ایڈ کر لیں کہ PDM کی گورنمنٹ از ناٹ ڈوئنگ ویری ویل، یعنی کہ جو اس وقت معاشی حالات ہیں، تو عمران خان صاحب تو بڑی ایک طرح سے بیسٹ چوائس نظر آ رہے تھے نا، کہ سال آپ کو نے ان کو جب نکالا اس کے بعد اکانومی بھی ڈاؤن ہوئی ہے، اور اب آپ اپوزیشن میں ہیں، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں نئے الیکشن کا ویٹ کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ ایک نیچرل چوائس لوگوں کی بن کے سامنے آ رہے تھے، اور مین وائل آپ کو خود بھی پروٹیکشن بھی حاصل تھی، اور آپ کو بہت سی مراحت بھی حاصل تھی اور مواقع بھی حاصل تھے۔ تو یہ جو پنجاب اسمبلی توڑنا ہے اور قومی اسمبلی سے استعفے دینا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں ان کی دوسری سب سے بڑی غلطی تھی۔ اور ان کی پہلی سب سے بڑی غلطی اگر ہم پوائنٹ آؤٹ کریں، وہ بہت ریسنٹ غلطی ہے، جس کا میرے خیال میں ہم سب بہت تذکرہ سن بھی رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے بنیادی طور پر عمران خان صاحب کی جو مقبولیت تھی، میں سمجھتا ہوں اس پر بھی ڈینٹ پڑا ہے بہرحال۔ یعنی عمران خان صاحب کے جو سنجیدہ سپورٹرز یا حمایتی تھے، انہوں نے یا تو اپنی حمایت ختم کر دی ہے، یا اب وہ اس فیز میں آ گئے ہیں کہ وہ بھی ایف اینڈ بٹس کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ یعنی وہ یہ غلطی ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں، جو سانحات ہوئے ہیں، جس کے اندر ہمیں نظر آیا ہے کہ ریاست کے مختلف اداروں کے اوپر حملہ کیا گیا ہجوم کی طرف سے، اور پروٹیسٹرز نے ایک وائلنٹ جو تھا اس کا رخ اختیار کر لیا ایکٹیویٹیز کا، اور اس کے نتیجے میں پارٹی کی جو ٹاپ ٹائر لیڈرشپ تھی وہ تمام کی تمام جیلوں میں چلی گئی، اور آدھی سے زیادہ پارٹی، جن کا ہم نے اپنے پچھلے ولاگوں میں ذکر کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ 9 مئی کے بعد کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، تو ہم نے اس کا اپنے پچھلے ولاگ میں کلیئرلی یہ بتایا تھا کہ ایسا ممکن نظر آتا ہے کہ بہت سے لوگ پارٹی کو چھوڑ دیں گے، بہت سے لوگ خود عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے، اور پارٹی کا جو ایک اوور آل آؤٹ لک تھا نا پولیٹیکل پارٹی کا، اس کو نقصان پہنچے گا۔ یعنی کہ پرامن سیاسی جماعت کا جو ڈائلاگ پہ یقین رکھتی ہے، جو الیکشنز پہ یقین رکھتی ہے، جو جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے، تو یہ وہ تمام نیریٹو تھے، اس کو وائلنٹ ایکٹیویٹی سے باہر نقصان پہنچا ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ادارے جن کے ساتھ آپ کا ایک ماضی میں بہت اچھا ورکنگ ریلیشن شپ تھا، اس میں خلیج تو آئی گئی تھی، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، آپ کی حکومتوں سے نکلنے کے بعد، پارلیمنٹ سے نکلنے کے بعد، اور آپ کا ایک ہارڈ سٹانس لینے کے بعد، اب وہ جو خلیج تھی وہ کہیں اپوزیشن میں تبدیل ہو گئی ہے۔ یعنی کہ اب وہ آپ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں براہ راست۔ اب اس وقت عمران خان بمقابلہ حکومت نہیں ہے، عمران خان کا PDM سے مقابلہ نہیں ہے، بلکہ عمران خان خود اداروں کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، جو کہ بہرحال کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے، ڈیفینیٹلی نہ تو اداروں کے مفاد میں، نہ ہی ایک پولیٹیکل پارٹی کے مفاد میں۔ تو میرے خیال میں یہ وہ 5 غلطیاں تھیں جن کا عمران خان صاحب نے پچھلے کچھ عرصے میں ارتکاب کیا ہے، یا جو وجوہات تھیں جن کی وجہ سے پارٹی جو ہے وہ اس وقت ایک شدید کشمکش کا شکار ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ تو اس پہ ہم مزید بھی بات کرتے رہیں گے، ضرور بتائیے گا آپ کو یہ شو کیسا لگا۔ اللہ نگہبان۔